إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وفي رواية وحج البيت وصوم رمضان. ويقول سبحانه وتعالى كذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، آج کے جمعے میں کچھ باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے ہوں گی اور کچھ باتیں شب قدر کے تعلق سے ہوں گی۔ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے۔ 5 بنیادی باتوں میں سے جس پر اسلام کا ڈھانچہ ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر: وہ لوگ جو کہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ان کو بتا دو دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا جہنم میں؟ ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلو کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ نہیں دینے والے کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں کہ صاحب بہت بڑا گناہ ہے زکوٰۃ نہ دینا، جہنم میں بھیجا جائے گا ایسا آدمی۔ یہ حدیث صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا سونا تھا، چاندی تھا، زکوٰۃ نہیں دیا، اس کی چادر بنائی جائے گی اور آگ سے تپا کر اس میں اس کو لٹایا جائے گا، 50,000 سال تک عذاب بھگتے گا، پھر اس کے بعد اس کے اعمال دیکھ کر اس کو جنت یا جہنم کو بھیجا جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے جی! تو زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، زکوٰۃ کون دے گا؟ وہ مرد و عورت جس کے پاس 85 گرام سونا، سونے کے زیور، پہننے کے زیور، رکھنے کے زیور جو بھی ہیں، 80 پر 5 گرام ہیں۔ 1 سال گزر گیا زیور اس کو آ کر، اب وہ زکوٰۃ دے گی؟ کتنا دے گی؟ 2.5 گرام دے گی، 100 گرام میں 2.5 گرام دے گی، 85 گرام میں تو کچھ اور کم ہوگا نا، دے گی جی۔ پیسہ نکال کر دیں، سونے کا مول معلوم کر کے دکان میں، یا یہ کہ زیور خود بھی دے دے۔ 100 گرام کا زیور ہے، 2.5 گرام کی انگوٹھی ہے، کان کے زیور ہیں 2.5 گرام کے، دے دیے۔ کسی غریب بچی کی شادی ہے، الحمدللہ آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ اور جو بھی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ مال پھر سانپ نہیں بنتا، وہ بات کنز نہیں ہوتا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو کون دے گا؟ تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا، بیوی کی زکوٰۃ بیوی دے گی،
لیکن شوہر اگر دیتا ہے جائز ہے، اس کا بھائی دیتا ہے تو جائز ہے، اس کے والد دیتے ہیں تو جائز ہے، کوئی بھی دیں جائز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بہت غریب ہے، بیوی بہت مالدار ہے، شوہر اس کا غریب ہے، تو بیوی کی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی، اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی، جیسا کہ زینب زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی کے تعلق سے آتا ہے، اس کو ابھی بتائیں گے۔ تو دیں گے 2.5%۔ مردوں کے پاس تو سونا تو ہوتا نہیں ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ حساب کریں، 85-80 پر 5 گرام سونے کا اتنا کیش ہے، اس دن آپ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے، جس دن آپ کے پاس 85 گرام سونا خریدنے کا پیسہ آ گیا۔ نہیں تو غریبوں کا خیال کیجئے، 590 پر 5، 95 گرام، 5 گرام کم 600 گرام چاندی خریدنے کا پیسہ آ گیا، اس دن کو نوٹ کر لینا۔ پھر اس کے بعد آئندہ سال ہجری سال جو آتا ہے تب دیکھنا کتنا ہے، اس کی زکوٰۃ 2.5% دینا۔ غریبوں کا خیال کریں گے تو ان کو بہت ملے گا، مالدار جو ہے اپنا خیال کرے، سونے کا حساب کرے تو بہت بڑا فرق ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ چاندی کا حساب کر کے دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اور آپ کی کمائی میں برکت ہو۔ تو 1 سال گزرنا ہے، بیچ میں آتا جاتا ہے کوئی بات نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی شوال کی 10 تاریخ کو، سونے کا زیور ملا جی، 100 گرام ملا، اس دن نوٹ کر لے گی، آج مجھے اتنا زیور ملا 100 گرام، میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گئی۔ پھر آئندہ سال شوال کے 9 تاریخ کو دیکھے گی کتنا سونا ہے، 150 ہے تو 150 کا دے گی، اگرچہ کہ یہ 50 گرام 1-2-3 مہینہ پہلے آئے، لیکن حساب کرے گی وہاں سے 10 شوال سے حساب کرے گی۔ اور اگر 100 گرام تھا وہ 90 گرام ہو گیا، 80 پر 7 گرام ہو گیا، کم کرے گی زکوٰۃ دے گی۔ ایسے حساب ہے پیسے کا بھی، سونے کا بھی، چاندی کا بھی، سب کا حساب ہے۔ کون دے گی یہ تو سمجھ میں آ گیا، کون دے گا سمجھ میں۔ کس کو دیں گے؟ اللہ نے کہا 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا سورۃ توبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو جی، مسلمان ہونا شرط ہے، زکوٰۃ کافر کو نہیں دے سکتے، کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس کو نہیں۔ لیکن والمؤلفۃ قلوبہم کے اندر میں ذکر کروں گا، کافر کو بھی بعض صورتوں میں زکوٰۃ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ للفقراء، فقیروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھیک مانگتے رہتے، والمساکین، پیسہ ہے بس نہیں آتا، 10,000 روپیہ خرچہ ہے، 3,000 2,500 ملتا اتنا ہی، ان کو بھی تمہیں زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن کو بھیجتے نا، ان کی بھی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ کہ ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں ان کو دے سکتے، انہوں مالدار ہیں، بڑا مالدار ہے پھر بھی ان کو زکوٰۃ دے سکتے تاکہ اس کو اسلام میں استقرار ہو، مضبوطی آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اگر کسی بستی میں کوئی ایسا کوئی غنڈہ ٹائپ کا آدمی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے کے کہہ سکتے ہیں دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا بھی نہیں کرنا، ان کو پریشان نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، اس طرح کا بھی اس کا معنی لیا گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال والمؤلفۃ والرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں تو غلام نہیں ہیں، اس لیے لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب جو مسلمان بچے جیلوں میں بند ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے، وکیلوں کی فیس کے لیے، فلاں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، جن پر قرض ہے، لیا قرض اچھے کام کے لیے، برے کام کے لیے نہیں لیا، اچھے کام کے لیے، پورا چلا گیا جی، گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، قرض دار ہے، اس کے قرض کا ادا کرنے کے لیے بھی پیسہ آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا والغارمین، اور کہا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں
یہ جہاد ہے، مجاہدین کی تنخواہ، اوزار، ہتھیار وہ سب تیار کرنا اور سب وہ سب کیا کرنا ہے، جہاد کے لیے دے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء نے کہہ دیا فی سبیل اللہ عام ہے، مسجدیں بنا سکتے، فلاں کر سکتے، فلاں کر سکتے، لیکن اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے نہیں ہے۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر جو لٹ گیا، کوئی آیا جی کلکتے سے آیا مدراس کو، اس کی جیب کو کاٹ لیے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، اس کو دے سکتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بستی کو جا کر کھانے پینے کا انتظام کر لے گا۔ لیکن آج کل تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے یہ ٹیم ہے، فلاں ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے آپ کے پاس، سب کچھ ہے، اس کی ضرورت تو آج کل باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ ایسا ہوا، ان 8 لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے۔ ایک اور بات بھی ہے، سید جو ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے فیملی کے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کے رسول کے زمانے سے خلفائے راشدین کے زمانے تک تھا، اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ سید کی زکوٰۃ سید کو دے سکتے، ایسے علماء نے فتویٰ دیا، ان کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کون دے گا، کب دے گا، کس کو دے گا، کتنی دے گا؟ میں نے کہہ دیا 2.5 گرام دینا ہے یا 2.5% دینا ہے، 2.5% دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی باتیں ہو گئی، چونکہ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اگر شادی ہوئی شوال ذوالقعدہ میں، لیکن چاہتی یہ ہے عورت یا مرد یہ چاہتا ہے رمضان میں دے دیں گے، جلدی 2 مہینہ پہلے دے دیں گے، جائز ہے، ثواب ملتا ہے، زیادہ دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اگر 2 مہینے رجب میں ضروری ہوئی، 1 سال گزر گیا، نہیں رمضان میں دیں گے، یہ غلط ہے، دیر کرنا زکوٰۃ میں غلط ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالیں، 1 لاکھ روپیہ مستحقین تھے ان کو دیے، 50,000 روپیہ جب کی ضرورت پوری ہوگی، 50 روپیہ آپ بچا کر رکھ کر تب دیتے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح بیچ بیچ میں لوگ آتے ہیں مانگنے والے اچھے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دے کر لکھ لیں گے، ایڈوانس میں اتنی دیا، ایڈوانس میں اتنی دیا، آخر میں کیلکولیٹ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل مالک الا تقی۔ دیکھو جی ہمیشہ مومن کے ساتھ رہو، مسلمان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو گے بہت فائدہ ہوگا۔ اور دیکھو تمہارا مال متقی آدمی کو دو، اس کو کھلاؤ، گنہگاروں کو، شرابیوں کو، غلط لوگوں کو، بے نمازیوں کو مت دو۔ اسے یہی معلوم ہوتا ہے ولا یاکل مالک الا تقی، تمہارا مال متقی کھائے۔ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، پہلے ان کو زکوٰۃ دیے تو ڈبل ثواب ملے گا، اور برے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، دور کا کوئی آدمی، رشتہ نہیں کچھ بھی نہیں، نیک آدمی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ رشتہ داروں کو جب دیں گے جب وہ نیک ہوں، اچھے ہوں۔ تو میں نے کہا تھا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بہت مالدار تھیں، بہت، ان کا نام زینب تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا عورتوں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ تو ان کی بیوی پوچھی عبداللہ بن مسعود سے، بولی آ کر گھر میں تم جا کر اللہ کے رسول سے پوچھو میں تم کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ قبول ہو جائے گی کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے تم جا کے پوچھو۔ گئی اللہ کے رسول کے دربار میں، گھر کو گئی، اور ایک عورت بھی تھی اس کا نام بھی زینب بھی تھا، دونوں آئے، تو کیوں آئے، تو کیوں آئی؟ میں اس لیے آئی، اچھا میں بھی اسی لیے آئی۔ حضرت بلال نکلے تو زینب نے کہا جا کے اللہ کے رسول سے پوچھو میں اگر میرے شوہر کو بھی اور میرے پاس جو یتیم بچے ہیں ان کو زکوٰۃ دی تو ہوتی کیا؟ وہ ہمارا نام نہیں بتانا۔ جا کے بلال بولے، پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جی وہ؟ کہا زینب۔ کون زینب جی؟ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ جا کر بولو ڈبل ثواب ملے گا، شوہر نہ، رشتہ دار نہ، شوہر نہ، وہ ایک ثواب اور زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو لے کے علماء نے لکھا ہے کہ بیوی جو مالدار ہے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی، اگرچہ کوئی غریب شوہر خود بھی کھائے گا بیوی کو بھی کھلائے گا، جائز ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کی باتیں ہیں، بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں میرے پاس 4 گرام سونا ہے زکوٰۃ دینا کیا؟
3.5 ग्राम सोना है, ज़कात देना क्या? 2,000 रुपये मेरे पास है, ज़कात देना क्या? मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह इनको समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका इंतज़ार था, शब क़दर, रमज़ान के आखिरी अशरा, बस चंद घंटों के अंदर वो शुरू होने वाला है। कितनी खुशी होती है कि अल्लाह ने हमको आज 20 रोज़े हो रहे हैं, रोज़े करने की तौफ़ीक़ दी, तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ दी। कितना सब अल्लाह ने हम पर करम किया। आज वो घड़ी आने वाली है, वो रात आने वाली है। इसकी ख़ास इबादत बहुत सारी हैं। एक इबादत जो पहले मैं बता देता हूँ, एतिकाफ़ भी एक इबादत है। एतिकाफ़ चाहे तो 9-10 दिन के पूरे बैठ सकते हैं, चादर तान लें, अपना अलग जगह बना लें, जायज़ है। जगह तंग है, डेरे नहीं बांध सकते, बग़ैर उसके भी रह सकते हैं, जैसा कि मक्के की मस्जिद में, मदीने की मस्जिद में है। बेहिसाब लोग बैठते हैं एतिकाफ़ को, कहाँ बांधते नहीं बांध सकते। एतिकाफ़ जी, एतिकाफ़ 10 दिन अल्लाह के रसूल हमेशा बैठते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरी अशरे में एतिकाफ़ को बैठते थे। आपके इंतकाल के बाद आपकी बीवियाँ एतिकाफ़ को बैठी। कहाँ बैठेंगे एतिकाफ़ को? मस्जिद में बैठेंगे। औरत हो मर्द हो, औरतें घर में एतिकाफ़ को नहीं बैठ सकती हैं, है ना। उनको चाहिए कि सब वो मस्जिद ही में बैठेंगे, औरत हो या मर्द हो, इसका भी हमको ख्याल करना चाहिए। वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अल्लाह ने कहा मस्जिदों में एतिकाफ़ करते वक्त अपनी बीवियों से रात में सोहबत नहीं करना, ये अल्लाह ताला ने फरमाया। ये ख़ास इबादत थी, इसलिए मैंने उसका ज़िक्र कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान मजीद को क़द्र की रात में नाजिल किया। क़द्र की रात में जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़द्र की रात को तलाश करो आखिरी की 10 रातों में, ख़ास कर ताक़ रातों में, 21 से 23 से 25 से 27 से 29 से। यही सही बात है। अब्दुल्ला बिन मसूद, बड़े सहाबी, वो कहते थे 1 साल इबादत करे तो शब क़द्र मिलती, 1 साल इबादत करे तो। उबई इब्न काब से जाके लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद ऐसा बोलते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, अब्दुल्ला बिन मसूद इसलिए बोले साहब 1 रात इबादत करके गाफिल हो जाएंगे ना, इसलिए बोले होंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। मुझे अच्छी तरह याद है अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो 27वीं रात है, 27वीं रात है। कसम खा के कहते हैं कि 27वीं रात है। इसी को कुछ उलमा ने लेके कहा ये सबसे सही हदीस है, लिहाजा अगर कोई कहता है 27वीं रात शब क़द्र है तो फिर वो भी ठीक है। लेकिन वहाँ भी यही मसला आता है, आखिरी दिनों में ज़्यादा इबादत करना है। मालूम हो गया 27वीं है तो खाली 27 की इबादत कर रह जाएंगे, इसलिए 21, 23, 25 और सब 27, 29 इन रातों में इबादत करना चाहिए। इस रात में इबादत करने का कितना सवाब है जी? 1000 महीने के इबादत के बराबर है, जो कि 80 पर 3 साल 4 महीना होता है। किसी हदीस में यूँ भी आया कि बनी इसराइल में एक आदमी 100 साल के करीब इबादत किया तो उसे शब क़द्र मिली। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारी उम्र तो कम है ना, अल्लाह ने हर साल हमको शब क़द्र नसीब फरमाई है। ऐसा है तो इस महीने में, इस रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीने की इबादत से अफजल है। अब इसमें हम तरावी भी पढ़ते हैं। सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि तरावी पढ़ लिया हो गया। कब से शुरू होती है शब क़द्र? सूरज गुरूब हो गया ना, तब से शुरू होती, सूरज तुलू होने तक, सूरज तुलू होने तक, नहीं तो फजर तक। इसलिए कि फजर मतलाइल फजर है ना, फजर तक जब सारी करके ख़त्म करते पूरा है। लोग ये समझते हैं वो तो रात में आती जी। रात कब से शुरू होती? मगरिब से शुरू हो जाती। मगरिब से ही दुआ का अहतमाम करना चाहिए, नफिल नमाज़ें पढ़ते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्रि गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो भी लैलतुल क़द्र को इबादत में मशगूल रखेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। गोया 2 मरतबे हमारे गुनाह माफ़ होते,
ایک تو رمضان کی عبادت کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، شب قدر میں عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر کون ہے تو میں کیا دعا کروں؟ کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے اللہ، یہ دعا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہی دعا کرنا، دوسری دعا نہیں کرنا۔ کتنی دعائیں سب کرتے رہو جی، پہلے دعا کے آداب سیکھو۔ جو حرام مال کھاتا ہے اس کی دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کتنی ہی محنت کرے، کتنا ہی اچھا بجائے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، سب کرے، حرام کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ جو حلال کھاتے ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے نماز میں بھی دعا کر سکتے، نماز کے باہر بھی دعا کر سکتے، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے، ہاتھ چھوڑ کر بھی دعا کر سکتے، لیکن امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے نا، اجتماعی دعا جس کو بولتے وہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا مطلب علماء نے یہی لیا ہے اس میں کی جانے والی عبادت آپ ایک رکعت پڑھے کتنا اس کا ثواب ملے گا جی، 2 رکعت نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، کیلکولیٹ کر کے دیکھو۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا خرچہ بھی اگر کوئی کرے 100 روپیہ دیے تو اس کو اتنے ہزار حساب ملے گا، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کوئی کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صدقہ خیرات کرنے والے تھے، جبریل علیہ السلام جب آتے اس وقت اللہ کے رسول اور زیادہ خرچ کرتے، جو کچھ ہوتا سب کچھ دینے کی کوشش کرتے، ایسے آیا ہے۔ لہٰذا صدقہ خیرات بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ اب صرف چند دن رہ گئے ہیں، اس لیے اگر کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ختم نہیں کیے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی طرح ایک مرتبہ کم سے کم پورے رمضان میں قرآن ختم کر لیں۔ یہ ساری چیزیں فرض نہیں ہیں، آخرت کمانے کے لیے ضروری ہیں۔ صرف روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، تراویح بھی فرض نہیں ہے، دعا بھی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسا کہ میں نے کہا زکوٰۃ دے سکتے ہیں رمضان میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں یہ رمضان ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تمہارے جو قرض ہے وہ ادا کر دو، پھیر دو، باقی کی زکوٰۃ نکالو، ویسا کہتے تھے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ بھی فرض ہے اگر کوئی دیتا ہے، اور روزہ فرض ہے، باقی کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے، کتنا ثواب ہے جی۔ لیلۃ القدر اگر کسی کو مل گئی کتنا خوش نصیب ہوگا جی، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو دعا کے آداب بھی جاننا چاہیے کہ دعا آدمی کرے خشوع خضوع کے ساتھ کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دیکھو اللہ سے دعا کرے، رو کر دعا کرو، حضور دل کے ساتھ دعا کرو، زبان صرف ہلتی نہیں، دل میں بولتا اس کے بعد زبان میں آتی، ویسی دعا کرو جی، صرف اللہ کی طرف توجہ ہونا۔ کبھی کوئی خاص دعا ہے وضو کر کے دعا کر سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ابو عامر کے لیے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، اللہ کے رسول پانی منگوائے، وضو کیے، اس کا دعا کیے۔ قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا، خاص دعا بیٹھتے ہیں تو ہم کو چاہیے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف متوجہ ہو کے بد دعا کیے اللہ قریش کے لوگوں کو تو سخت سزا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نے یہ ضروری نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا ہی دعا میں بات نہیں کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تراویح کے بعد ہی دعا ہے، نہیں جی، نماز ہو دعا ہو مغرب سے شروع ہو جانا چاہیے، کیا کیا دعا کر سکتے ہیں سب کرنا چاہیے، اپنی زبان میں کرو جی، کسی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
دعا زمین آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، جب تک کہ تم مجھ پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا اوپر نہیں جائے گی۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، جلدی نہیں کرنا۔ جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ رہتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، ایک مہینہ 55 دن دعا کرتے ہیں، نہیں جی کیا بھی فائدہ نہیں، کیا بھی نہیں، چھوڑو جی جائیں گے، کہا نہیں جی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ضرور مجھے معاف کرے گا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جی ایسی دعا نہیں کرنا، اللہ تو چاہے تو معاف کر، ایسا نہیں بولنا، ولی عظیم المسئلہ، اللہ ضرور معاف کر، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، رو کر گھگا کر جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اتنا پیارا یہ پورا مہینہ ہے جی، تقدیر لکھی جاتی ہے اس رات میں، شب قدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا اس رات میں ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کتنی اہم چیز ہے جی، کتنی اہم چیز ہے تقدیر۔ تو سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے تقدیر لکھ دی۔ آسمان زمین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انسان نہیں، آسمان زمین، تبھی لکھ دی اللہ نے تقدیر۔ پھر اس کا جب ماں کے پیٹ میں تھے ایک دوسری تقدیر لکھی گئی، 4 باتیں لکھی گئی کہ حساب یہ کتنے دن رہے گا، اس کی عمر کتنی رہے گی، یہ بدبخت رہے گا، نیک بخت رہے گا، جنت کو جائے گا، جہنم کو جائے گا، اور صاحب کتنا کھائے گا، ایسا کچھ لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر سال وہ تقریر رینیو کرتے، بھائی لکھ دیے تقدیر، اب کیا کرنا اسے؟ نہیں جی وہی تقدیر کو بدل دیتا اللہ تعالیٰ۔ لکھا تھا جیسے مثلاً آپ کو بیماری دینا ہے، 4 مہینے کے بعد سخت بیمار، پورے پیسے خرچ ہو جائیں گے، آپ دعا کیے اللہ آنے والے سال تک اللہ مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، زندگی بھر صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ محتاجی دور کرے، اللہ جتنا میں اس سال کمایا آئندہ سال اس سے زیادہ کمائی دے اللہ، تاکہ نیکی کے کاموں میں خرچ کروں، تاکہ میں اور زیادہ نیکی میں آگے بڑھوں، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اس رات کی ایک اور بات یہ ہے دعا کسی بھی وقت قبول ہو سکتی ہے، دعا میں زیادہ مشغول رہنا چاہیے آدمی کو۔ دعا میں نماز میں چاہے تو دعا کرو، نماز کے علاوہ ادھر ادھر بیٹھ جاتے بات کرتے رہتے ہیں، نہیں جی دعا کرو، اللہ سے بات کرو جی، یہ پوری رات اللہ سے بات کرنے کی ہے، لوگوں سے بات کرنے کی نہیں، بیوی بچوں سے بھی اس میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشر آتا جدہ واجتہدہ، کمر کس لیتے اور صاحب عبادت میں مشغول ہو جاتے، احیا لیلہ، پوری رات عبادت کرتے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے، بیوی بچوں کو اٹھو، یہ رات ہے، آخری عشرہ ہے، خوب دعا کرو، خوب نماز پڑھو، خوب اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول ایک دم تیار ہو جاتے تھے اس آخری عشرے میں، اعتکاف بھی کرتے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 20 روزے کے بعد آدمی کمزور ہو جاتا ہے، 15 روزے کے بعد تھوڑا کمزور ہوتا ہے، 20 ہو گئے تو ذرا زیادہ کمزور۔ اللہ کے رسول کو روحانی طاقت نہ، روزے رکھنے کی طاقت، ہم کو روحانی طاقت ہونا چاہیے۔ نشاط آ جاتا ہے جی اب جانے والا ہے رمضان، جلدی سے جلدی جو کچھ کر لیتے ہیں کر لو، ساری الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ لوگوں جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان اور زمین کے برابر ہے، اللہ نے کہا۔ اس لیے اب جانے والا ہے نا، سستی ہو گئی 20 دن میں، اب اور زیادہ تندرست ہو جانا چاہیے، اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ پھر پتہ نہیں یہ کب ملے گا۔ تو لہٰذا اس رات کی بہت ساری باتیں ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور صاحب فرشتے آتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے،
ایسے سب بہت ساری علامتیں بھی بتائی گئیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایک رات پر بھروسہ نہ کریں. زیادہ بہتر ہے کہ آخری کی 9-10 راتوں میں زیادہ عبادت کریں. اور اسی طرح دن میں بھی اعتکاف والے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. دوسرے لوگ بھی بھئی رمضان جا رہا ہے زیادہ عبادت کر لیں، رمضان جا رہا ہے زیادہ عبادت کر لیں، اس لیے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، غنیمت سمجھو اپنی زندگی کو. پتہ نہیں آئندہ سال ہم رہیں گے نہیں رہیں گے. آخری رمضان ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کو یہ آخری رمضان سمجھ کے آپ سمجھیے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے اپنی نیکیاں لے کر جانا ہے، مال دولت لے کر نہیں جانا ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو اور اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہو گیا، اللہ ہم کو معاف کر دیا، اس سے بڑی کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آپ غنیمت سمجھیے جو چند دن باقی رہ گئے آخری عشرہ، زیادہ زیادہ عبادت کیجیے. میں نے کہا کہ قرآن اگر ختم نہیں کیے ہیں، پڑھنا آتا ہے، کسی بھی طرح محنت کر کے ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیجئے. میں نے کہا کہ دیکھو رمضان کا روزہ فرض ہے، باقی جتنی چیزیں میں بتایا کوئی بھی فرض نہیں ہے، لیکن ہماری نجات کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ سب ہمارے لیے ضروری ہیں. اللہ نے فرض نہیں کیا، ہم اپنے آپ پر گویا ایک طرح سے فرض کر لیتے ہیں. ہم کو جہنم سے بچنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا. بار بار یہ دعا کرو جی. اس کے ساتھ کتنی دعائیں سب ملا کر کرو، جیسا کہ میں نے کہا اردو میں کرو، تمہاری زبان میں کرو، رو رو کر کرو، عاجزی سے کرو. اور تنہائی میں بیٹھتے ہیں آدمی تو زیادہ اسے رونا آتا، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں. زبان نہیں ہلی تو بھی دل بات کرتا اللہ سے. اکیلے بیٹھتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے، سب کے سامنے دیکھتے ہیں. ذرا کبھی رونا بھی آیا تو کنٹرول کر لیتے، بھئی سب دیکھتے ہیں. اکیلے رہیں گے نا تو وہاں روتے بھی ہیں. ڈائریکٹ زبان میں کیا بھی نہیں ہے، دل سے ڈائریکٹ کنیکٹ اللہ سے ہو جاتا ہے جی. ان چیزوں کو غنیمت جانو. چند دن رہ گئے ہیں، ہے نا. میں نے کہا کہ سب پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کو غنیمت جانو میرے بھائیوں اور میری بہنوں. زیادہ سے زیادہ کھانے پکانے کا کام سال بھر رہتا ہے. ان عورتوں کو چاہیے کہ چولہے سے ذرا دور رہیں، کم سے کم ان 10 دنوں میں چولہے سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول رہیں. کب سے مشغول رہیں گے؟ مغرب سے شروع کرو اور صبح صادق تک، فجر تک عبادتوں میں مشغول رہو، جب چل کر اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہر ایک کو شب قدر نصیب فرمائے، اس کی جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ وہ سب ہم کو نصیب فرمائے. جن لوگوں کو طاقت ہے، جن لوگ چاہتے ہیں اللہ ان کو تندرستی دیا ہے، اعتکاف کو بیٹھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعتکاف کو قبول کرے. ایک رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک چاہے تو بیٹھو، نہیں تو مغرب کا ہے فجر کی نماز تک بیٹھ کر اعتکاف ختم کر سکتے ہیں. 10 دن بیٹھنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. ایک دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایک رات بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 1-2 گھنٹہ سب نہیں بیٹھ سکتے، ایسا کبھی نہیں آیا. بہت ساری باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو یہ بات نیکی کمانے کی توفیق دے. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عبادتیں کرنے کا زیادہ زیادہ شوق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. عتق من النار، جہنم سے آزاد ہو گئے تو بہت بڑی نجات ہوگی. اللہ صلی ہم پر رحم فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.